الرحمن الرحیم. سب دنیا کو اور خصوصی طور پر پاکستان کو معلوم تھا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا. 9 مئی کو کمپنی نے ہمارے گریٹ لیڈر کو پشاور ہائی کورٹ کے احاطے سے پکڑا ہے، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اس اریسٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی طور پر ڈکلیئر کیا گیا تھا. میں تو کل والا ایک بندہ تھا ایک کمپنی کا، اس نے پریس کانفرنس دی کہ معافی مانگو. پہلے تو میں آپ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ معافی مانگیں، کیونکہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، لوگوں کو ورغلانا تھا، لوگوں کو اکسانا تھا. لیکن شکر الحمدللہ پی ٹی آئی کا کوئی ورکر اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا. جو سارے آگ جس نے لگائی تھی عمارتوں کو، وہ اگر آپ ایمل ولی خان صاحب جو کہ مرکزی صدر ہے عوامی نیشنل پارٹی کے، اس نے اپنی تقریر میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے کہا کہ ریڈیو پاکستان کو آگ، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وردی پہن کے لگائی تھی یا وردی اتار کے لگائی تھی. تو ہم تو 1 سال ہو گئے باقاعدہ طور پر مطالبہ کریں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، پتہ لگے کہ سرکاری املاک کو نقصان کس نے پہنچایا ہے. کیونکہ شکر الحمدللہ ہمارا ورکر بڑا پرامن ورکر ہے، انہوں نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. جو ہم دیکھ سکتے ہیں 8 فروری کو سارے ورکر اور عوام نکلے اور خان صاحب کے حق میں ووٹ کیا، اور 9 تاریخ کی صبح پھر یہی کمپنی والے انہوں نے فارم 47 کے نئے رزلٹ جاری کیے. آپ نے بات کی شیر افضل صاحب کی، تو یہ خان صاحب نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا کہ کس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے. لیکن شیر افضل خان صاحب کی قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. 9 مئی کے بعد جب کوئی گھر سے نہیں نکل سکتا تھا تو شکر الحمدللہ ہمارے ساتھ ہم چند وکلا اور شیر افضل یہی لوگ تھے کہ ہم نکلے، روڈوں پہ بھی تھے، تانوں میں بھی تھے اور عدالتوں میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وکلا ہمیشہ جمہور کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے. وہ نہ کسی ڈکٹیٹرشپ کو مانتے نہ مانیں گے. اگر آپ دیکھیں ضیاء کا ماشاءاللہ، ضیاء الحق صاحب کا ماشاءاللہ، مشرف کا ماشاءاللہ تو ہم نے خود دیکھا ہوا ہے. اس کے خلاف جو تحریک چلی تھی اس وقت میں 5 سال کا وکیل تھا، یعنی 2002 میں آیا تھا اور 7 میں یہ تحریک شروع ہوئی تھی. وہ اپنی وردی کو اپنی کال سمجھتا تھا، اور شکر الحمدللہ وکلاء نے مل کر اتفاق سے اس کی کال اس وقت اتاری.